بھائی کے پاس سونا رکھوایا، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ میں نے اپنے بھائی کے پاس 10 سال پہلے سونا رکھوایا تھا جو تقریباً 7 لاکھ کا تھا۔ اب بھائی کہتا ہے کہ سونا چوری ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ سونے کے پیسے دے دوں گا، اب اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ مجھے دینی ہوگی یا بھائی کو دینی ہوگی؟ اگر یہ سونا ملنے کا آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ سونا واپس مل جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی چونکہ آپ کا سونا ہے۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ بھائی صاحب پی گئے ہیں سونا، اب پتہ نہیں بکا ہے یا چوری ہوا ہے، کیا ہوا ہے، آپ کو امید نہیں ہے، تو پھر آپ بھی اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور بھائی اس لیے نہیں دے گا کہ حرام مال پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بھائی کا سونا تھا نہیں، اس نے غصب کر لیا وہ، تو غصب شدہ چیز پہ صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو سارا لوٹائے۔ تو جب آپ کو لوٹائے گا تو پھر اس وقت سے پھر زکوٰۃ شروع ہوگی آپ پر۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے۔ تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں۔ تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں، تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں، حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے، بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، کچھ نہیں آپ کرتے ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔
تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے, اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے, کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں, دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ, ٹھیک ہے, دکان نہ کھولیں, کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو. کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا, دوست تو نہیں جاننے والے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا. تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے. تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں, اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے, کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے, پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے. احساس کمتری کو کیسے دور کریں؟ میں یہی سوچتی رہتی ہوں اور احساس کمتری میں رہتی ہوں کہ مجھے فلاں کی طرح زندگی حاصل نہیں ہے, یا مجھے ویسا شوہر نہیں ملا, یا مجھے ویسے بچے نہیں ملے, وغیرہ وغیرہ. اس کا کیا حل ہے؟ رہنمائی فرما دیں. آپ یہ سوچا کریں کہ شکر ہے مجھے ویسا والا شوہر نہیں ملا, کیونکہ آپ کے میاں سے الٹے میاں بھی تو اور ہوں گے نا. یعنی آپ کو اپنے میاں کی جو خامیاں نظر آ رہی ہیں تو بہت سے میاں ایسے ہوں گے جن میں اس سے زیادہ خامیاں ہوں گی. تو اپنے سے برتر کو نہ دیکھیں, اپنے سے کمتر کو دیکھیں. تو آپ کے میاں انشاءاللہ مجھے امید ہے چرس نہیں پیتے ہوں گے. میں بہت سی عورتوں کی میاں کو جانتا ہوں جو سٹے لگاتے ہیں, چرس پیتے ہیں. تو آپ چرسیوں کو دیکھ کے کہا کریں شکر ہے مجھے ایسا والا میاں نہیں ملا. آپ کے بچے شاید چور نہ ہوں, مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے. تو آپ ان بچوں کو دیکھا کریں جن کے بچے چور ہیں, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہیں, پٹتے ہیں, مسجدوں سے چپلیں چراتے ہیں. آپ کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے ویسے بچے نہیں دیے. تو جب اپنے سے دنیا میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھیں گی تو احساس کمتری نہیں ہوگی, شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. اور دین میں اپنے سے برتر والوں کو دیکھا کریں تاکہ موٹیویشن ملے اور انسان دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. والدین کی لڑائی رہتی ہو تو بچے کیا کریں؟ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. میری امی ابو کا آپس میں ہر وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے, گھر کا ماحول کافی خراب رہتا ہے. دونوں کو جتنا بھی سمجھائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس صورت میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے نام بھی لکھا ہے انڈیا سے, نام نہ شو کیا کریں. آپ کے ابو امی بولیں گے ہمارے سارے راز فاش کر دیے. تو بس یہی کریں کہ صبر کریں, اور کیا کر سکتے ہیں. امی ابو کو کیا سمجھائے گا انسان, وہ اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں. تو اب آپ کے سمجھانے سے شاید لڑائی نہ چھوڑیں. تو بس صبر کریں اور دعا کریں ان کے لیے. اور بڑوں کو اپنے امی ابو کے جو بڑے ہیں نا, یا امی ابو کے جو بہن بھائی ہیں, وہ امی ابو کو سمجھا سکتے ہیں. وہ بٹھا دیں دونوں کو, بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا, کون غلط ہے کون صحیح ہے, تاکہ یہ پرابلم دور ہو جائے نا. بعض دفعہ غلطی ایک ہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. جو جس کی غلطی ہے تو دوسرے حضرات مل کے اس کو سمجھائیں گے, یا اس کو یہ احساس تو ہو جائے گا نا کہ میں غلط ہوں جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں.